لیے ضروری ہے، کیونکہ روحانی تازگی کو ہم حاصل کرتے ہیں، ہر روز ہم تازہ دم ہوتے ہیں، تقویت پاتے ہیں، طاقت پاتے ہیں۔ یہ ہماری روحوں کے لیے غذا ہے کہ پرستش جو ہے ہمیں تازہ دم کرتی ہے۔ کلام کو جب پڑھتے ہیں یہ تازہ دم کرتا ہے، یہ ہمارے لیے تازگی ہے اور ایمان میں ترقی کرتی ہے۔ ایمان میں کلام کو پڑھنا، سننا، پرستش کرنا، تعلیم پانا، یہ ہم ایمان میں کیا کرتے ہیں؟ ترقی پاتے ہیں، روز بروز افزائش کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب خوراک دیتے ہیں، مانو بھائی کئیوں نے دودھ بڑا مہنگا مہنگا لایا ہوتا ہے بچے اس طرح ہی ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر کہتے ہیں اینے بڑا دودھ لا رہا ہوں، کیونکہ بچے جب نشو نما پکڑے، تو اگر آپ روحانیت میں نشو نما پانا چاہتے ہیں تو پھر کلام کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ نشو نما پانے کے لیے ہم کلام کو جب یوز نہیں کرتے، کلام کو پڑھتے نہیں، اسے سنتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو کیا ہم بڑے ہو سکتے ہیں؟ بڈھے ہو کے بھی ایسی بچپانے تے نابالغ، کب بالغ بنیں گے ہم؟ کب بڑے ہوں گے مسیح میں ہم؟ بچوں والی سوچ کب ختم کریں گے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے، تو پھر خداوند کا حکم کیا ہے کہ تعلیم پانا لازم ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں رفاقت رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ سچ مچ ایماندار اور بالغ ہونا چاہتے ہیں، میچور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر رفاقت کو نہ چھوڑیں، تعلیم پائیں، رفاقت رکھیں، اور جب شائبانی ہو تو بڑی خوشی کے ساتھ آئیں۔ آج میں روٹی توڑوں گی، آج جو یسوع کا بدن میرے لیے توڑا گیا میں اس میں شامل ہوں گی، جو میرے لیے لہو صلیب پر بہا میں اس میں شامل ہوں گی۔ پاک میز میں آج میں جاؤں گا اور جاؤں گی۔ کیا خوشی سے آتے ہیں؟ اور پھر دعا میں مشغول ہونا۔ تعلیم جب تک ہمارے اندر نہیں، ہم کیسے خداوند کے کلام میں لکھا پاس تم جا کر سب قوموں کو کی بناؤ؟ شگرد کون بنا سکتا ہے؟ تعلیم یافتہ، جس کے پاس خداوند کا کلام ہو، جس کے پاس خداوند کا علم ہو، جس کے پاس بائبل کا علم ہوگا تو وہ دوسروں کو بتائے گا۔ تو پھر آپ دوسروں کو شاگرد بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر روز تازہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تازہ کب ہو؟ کئی دفعہ دیکھیں آپ، میں ایک دنیاوی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آج بھی ہم کئی بچے نصیحت میں، جب بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے دو دن چھٹیاں آئی نا بھائی ساگر تے بعد جب تیجے دن بھیجو تو کی کہتے ہیں اسی نہیں جانا سکتے۔ ہمیں جب چھٹیاں ہوتی تھی نا تو چھٹیاں گزار کے اسی آتے ہیں چھٹیاں رہ نہیں بات نہ ہو۔ ایسی عجیب سی بچے اسکول جانا پسند نہیں کرتے، جب آپ ان کا ایک تسلسل توڑتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں فرد اسے عجیب لگے بچہ اگر جب چھٹی ہے تو جب اسکول کو لگی کر دیں۔ ہاں جی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جب ہم کلام مقدس سے، روحانیت سے، چرچ سے رفاقت نہیں رکھتے تو پھر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچوں جیسی سوچ نہیں آ رہا تو نہیں چلتے گئے کو نہیں، اگلے دوار چلے جاؤ، اگلے دوار نہیں گئے اگلے دوار۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف مہینے میں ایک دفعہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں
6 مہینے کے بعد، کچھ لوگ سال میں آتے ہیں. اس طرح میں نے بہت سے دیکھے سال بعد، وہ بھی جنہوں کو کرسمس ہو رہا ہے یا کوئی ایسٹر ہو رہا ہے تو یا کوئی دن تیوہار آ رہا ہے پھر وہ خود بولتا ہے ہم سال بعد چرچ جائیں گے. ہاں جی اسی طرح. تو وہ کیسے تازہ رہیں گے بتائیں ذرا؟ وہ کیسے خدا کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوگا؟ خدا کی وہ تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی باتوں کو حاصل کر سکتے ہیں کیسے؟ جبکہ ریگولر اگر یہ بچے اسکول نہ جائیں، یقین جانیں اگر ماں ایک ہفتہ کرے ایک ہفتہ نہ کرے تو بچے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، وہ پرانا سبق بھی بھول جائیں گے. تو اسی طرح یہ کلام مقدس ہے، ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر روز دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور ہر روز اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تو آج ہماری حالت بھی ان بچوں جیسی ہے. اگر ایک دن میں اگر ہم چرچ سے رابطہ توڑتے ہیں، چرچ نہیں جاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوا دینے چھٹیاں ہو جاتی ہیں. تعلیم پانے کے لیے ہمیں ہر روز تازہ ہونے کی ضرورت ہے. تازہ ہوں گے تو آپ کی روح غذا کو حاصل کرے گی، خوراک کو حاصل کرے گی، ورنہ آپ کی زندگی جو ہے، روح جو ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں کئی دفعہ بزرگ بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگ کئی ایسے ہیں جو بزرگی کے عالم میں رہے ہیں لیکن وہ خدا کی عزت نہیں کرتے، اور آخر کیا؟ موت. جب وہ مرتے ہیں تو تب بھی وہ دنیا داری میں ابلیس میں ہو کے مرتے ہیں. بزرگی کے عالم میں بھی وہ خدا کو جانتے نہیں. آج آپ جان سکتے ہیں، آپ نادر صاحب ہے بابا جی، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بزرگی میں بھی تاشے، جوا، شراب، چرس وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس ایام میں بھی آ کر انسان نہ سدھرے تو پھر کبھی بھی نہیں سدھرے گا. آج بچوں سی سوچ اپنی زندگی میں سے نکالیے گا اور کہے خداوند میں روز تازہ ہونا چاہتی ہوں، ہر روز تازہ ہونا چاہتا ہوں. تازگی کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ روزانہ روٹی کھائیں گے تو آپ تندرست اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار، تو یا پھر آپ موت کی طرف جائیں گے. اسی طرح یہ کلام مقدس ہے، جب ہم اسے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اپنے اندر نہیں اتارتے تو ہم موت کی طرف جاتے ہیں، خطرناک راستوں پر چلتے ہیں، اور ابلیس کی زد میں ہے، یہ دنیا داری میں ہے. دنیا داری سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ تعلیم پاؤ اور تعلیم دو. آمین. اگر آپ تعلیم پائیں گے تو تعلیم دیں گے. کلام ہماری روحانی غذا ہے. کلام جب تک ہماری زندگیوں میں نہیں، ہم جو ہے وہ ابلیس کی زد میں ہے، اور یہ روح کو غذا دینے کے لیے یہ ہمارے لیے کلام مقدس ہے. ہاللیلویا. آگے دیکھیں گے، ایک دو بات اور دیکھیں گے. اور تعلیم پانے سے ہم سرگرم ہوتے ہیں. تعلیم پانے سے سرگرم، متحرک اور ترقی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. آپ دیکھیں جو تعلیم پاتے ہیں وہ کبھی رکتے نہیں. ہماری بائبل کلاس اب سردی میں تھوڑی سی سٹاپ ہوئی ہے، لیکن نہیں تو ہم سب چاہتے تھے ہر روز ہر منگل کو کلاس ہوا کرے تاکہ ہم پیچھے نہ جائیں، بلکہ ہم سرگرم رہیں، متحرک اور ترقی کے کاموں میں مشغول رہیں. خدا کی کلیسیا جو ہے یہ ہمیں کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. اگر خدا کا کلام نہیں ہماری زندگیوں میں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور جب ہم سرگرم ہوں گے، متحد ہوں گے، خدا کے ساتھ سچ مچ ایمان کے ساتھ چلیں گے تو پھر روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، ورنہ نہیں. بچے سمجھ رہے ہیں؟
آخری ایک تو بات کریں گے کہ تعلیم پانے سے ہمارا ضمیر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیدار، چست ہوتا ہے۔ اگر تعلیم نہیں پاتے تو پھر ہمارا ذہن جو ہے دنیا کی طرف سے تیز ہوگا، ہوشیار ہوگا، لیکن کلام مقدس کی طرف سے کیا ہوگا؟ سست، ختم ہو جائے گا۔ ابلیس چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں سے کلام کو چوری کرے، ہماری زرخیز زمین پر وہ جو بیج ہے وہ کام نہ کرے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیج ہمارے اندر سے جڑ پکڑے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر روز تازہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر روز تازگی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح تعلیم پانا بڑا ضروری ہے۔ تعلیم ہمارے ذہن کو بیدار کرتی ہے، ہوشیار کرتی ہے، چوکس رکھتی ہے، سست نہیں رکھتی۔ اور جب آپ تعلیم کو حاصل کریں گے تو سچ مچ آپ چاہیں گے میں نئی سے نئی بات سیکھوں تاکہ خدا کا کلام میرے اندر اترے اور میں دوسروں تک شیئر کر سکوں۔ اور ایماندار کی ہر وقت یہی گواہی ہوگی کہ میں تعلیم پاؤں اور دوسروں کو یسوع کے قریب لاؤں۔ ہاللیلویا۔ تو پلیز آج تعلیم پانا شروع کریں اور تعلیم پھر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں جب آپ خود پائیں گے تعلیم۔ تو تعلیم پانا ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ تو آج کون کون عہد کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو ضرور سیکھوں گا؟ اور میری درخواست ہے جو بچے